نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم۔ محترم حضرات و خواتین، میں آپ تمام حضرات و خواتین کو تکمیل درس قرآن کی اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تلاوت و ترجمہ اور مختصر تاثرات کے لیے میں محترم جناب حافظ محمد رفیق صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں کہ حافظ محمد رفیق صاحب کا تعلق اس ادارے سے، انجمن خدام القرآن سے، اور بانی تنظیم اسلامی و صدر مؤسس جناب ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ سے 1981 سے ہے۔ آپ 1981 میں تشریف لائے اور ان کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن جو سب سے پہلا 1983 میں مختصر اور پھر 1984 میں تفصیلی ہوا تھا، رمضان المبارک کے دوران والد محترم رحمہ اللہ نے کرایا تھا، تو اس میں تراویح پڑھانے کی، تراویح کی امامت کی سعادت محترم حافظ محمد رفیق صاحب کو حاصل تھی۔ والد محترم کو ان کی تلاوت کا انداز بہت پسند تھا، اور شروع کے بہت سارے پروگرامز جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں محترم حافظ محمد رفیق صاحب ان پروگراموں کے آغاز میں تلاوت کرتے ہوئے ہمیں بہت ہی نوجوانی کی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج ان کو خصوصی طور پر دعوت دی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب حافظ محمد رفیق صاحب سے کہ وہ تلاوت بھی کریں، تھوڑا سا ترجمہ اور تھوڑا اپنے تاثرات دعوت رجوع الی القرآن کے حوالے سے، والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ صدق اللہ العظیم۔ میں حفاظت چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔
نہ تھے یا نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، ضد کو چھوڑنے والے یا ضد سے باز رہنے والے، حتیٰ کہ آ جائے ان کے پاس ایک بینہ یعنی واضح دلیل، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے تلاوت کرتا ہوا پاکیزہ صحیفے جن میں واضح احکام ہوں، اور نہ تفرقہ میں پڑے یا نہ فرقہ فرقہ بنے وہ لوگ جن کو دی گئی تھی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح دلیل یعنی بینہ، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، اور قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ، اور یہی ہے سیدھی ملت کا دین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، یہی ہیں جو بدترین مخلوق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے پاس دائمی باغات ہوں گے، جاری ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر۔ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، یہ بدلہ ہے اس کے لیے جو ڈر گیا، جس نے خشیت اختیار کی اپنے رب کی۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب سے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا، اور پھر خاص طور پر اسی لفظی ترجمے کو آگے بڑھایا۔ جس طرح محترم آصف حمید صاحب نے بتایا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا تعلق 1981 سے، میرا پروگرام باہر کا بن رہا تھا، USA کا، تقریباً تکمیلی مراحل میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا درس سنا، سورہ منافقون، سورہ جمعہ، سورہ صف ترتیب کے ساتھ، پھر ملاقاتیں ہوئیں، الحمدللہ کہ ذہن بنا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی پھر کہا کہ اس پروگرام کو چھوڑو اور لاہور شفٹ ہو جاؤ۔ پھر میں اور شیخ رحیم الدین صاحب تقریباً یہ کہ سن 83 میں، جون سن 83 میں آئے، اور اتفاق سے رمضان بھی تقریباً شروع ہو چکا تھا۔ تو پہلا میرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو تراویح کا معاملہ تھا وہ خلاصۃ القرآن تھا۔ پھر سن 84 میں ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی دورہ ترجمہ قرآن کرایا، اس میں بھی۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کراچی تشریف لے گئے، پتہ نہیں اس علاقے کا نام تھا مجھے بھول گیا ہے، بینگ اے ڈائبیٹک یہ ہو جاتا ہے کہ میموری بندہ لوز کرتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ بہت اچھا کمبینیشن ہوتا تھا۔ پھر ایک دفعہ میں خود ہی مجھے بھیجا تھا وہاں دورہ ترجمہ قرآن کرانے کے لیے۔ بعد ڈاکٹر صاحب کی جو دعوت رجوع الی القرآن ہے اس سے لاکھوں نوجوان متاثر ہوئے، اور الحمدللہ میں بھی، کیونکہ میری ساری ایجوکیشن کراچی کی ہے، اور یوں سمجھے بلکہ حسین حقانی جو ہمارے USA میں ایمبیسیڈر تھے، ہم اکٹھے پڑھے نیشنل کالج میں، شہید ملت کراچی میں، پھر یونیورسٹی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف متوجہ کیا تو اس میں سارا ہی کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے۔ پھر ایک فیلوشپ اسکیم تھی جس میں ڈاکٹر عارف صاحب، عاقف صاحب، خالد محمود خضر صاحب، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب وغیرہ تھے، الطاف الرحمن بنوی صاحب ہمارے بہت ہی محترم استاذ تھی جنہوں نے بہت شفقت کے ساتھ پڑھایا۔ پھر حافظ احمد یار صاحب۔ پھر مجھے تدریس کا بھی اتفاق ہوا، اس میں کافی لوگوں کے علاوہ لطف الرحمن خان صاحب بھی تھے جو 8 سال کا، بلکہ ان کا عجیب معاملہ ہے کہ جب یہ تشریف لائے تو یہ ایک چین اسموکر تھے، تو کہنے لگے جی، بعد میں بتایا کہ میرا خیال تھا کہ بس میں دیکھوں گا اگر دل لگا ٹھیک، ورنہ نہیں۔ تو اس وقت بلیک بورڈ ہوتے تھے، میں جو بھی یہ عربی کا معلم تھا وہ چاک سے لکھتے تھے، یہ سب چیزیں نوٹ کر لیتے تھے، باقی سب سبق سناتے تھے۔ لطف الرحمن خان صاحب نے کبھی سبق نہیں سنایا، تو کسی موقع پر میری زبان سے جملہ نکل گیا کہ کچھ لوگ تو برکت کے لیے آئے ہیں، تبرکاً ان کا یہاں ان کی حاضری ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ میرا اشارہ کن کی طرف ہے۔ پھر کسی موقع پر انہوں نے مجھے اس کا اظہار بھی کیا کہ یہ جملہ آپ کا مجھے ایسے زخم دے گیا تھا کہ پھر میں اسی کے اندر تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے لے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عامہ سے نوازا،
اگر تو میں اسی پر اکتفا کر ہوں تو میں صرف ایک کوٹیشن آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو میں احیاء علوم الدین کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہ میری نظر سے گزری. میں چاہ رہا تھا کہ وہ دعوت رجوع القرآن کے حوالے سے بڑی ہی اہم کوٹیشن ہے، جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بڑی مفید ثابت ہوگی. وہ یہ ہے کہ وقد ورد فی التورات، یہ تورات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے کہ یا عبدی اما تستحیی منی، اے میرے بندے کیا تو مجھ سے شرم نہیں کرتا، تجھے میرے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں ہے. جس طرح سورہ نوح کے الفاظ بھی آتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا یاتیک کتاب من بعد اخوانک او رفقائک وانت تمشی فی الطریق فتعدل عن الطریق وتقعد وتجلس لأجلہ وتقرأہ وتتدبرہ حرفا حرفا حتی لا یفوتک شیء منہم. تو سفر کر رہا ہے، تیرے پاس ایک خط آتا ہے تیرے کسی دوست کا، تیرے کسی بھائی کا، اور تو تھوڑی دیر کے لیے سفر منقطع کرتا ہے اور راستے سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے. اس خط کو تو پڑھتا ہے، ایک ایک حرف اس کا حرز جاں بناتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے، یہاں تک کہ تو اس کو ہضم کر لیتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے کیا لکھا ہے. فرمایا وَهَذَا کتابی أَنزَلْتُهُ إِلَيْكَ، اے میرے بندے یہ کتاب، ظاہر بات اس سے مراد تورات تھی، یہ میری کتاب ہے جو میں نے نازل کی ہے تیری طرف. انظر، ذرا دیکھ، توجہ کر. کم فصلت لک فیہ من القول، میں نے اس کے اندر جو باتیں ہیں، احکامات ہیں، امور ہیں دینیہ، کس قدر تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ تیرے لیے بیان کیے ہیں اس کے اندر. وَكَمْ قَرَّرْتُ عَلَيْكَ فِيهِ لِتَتَأَمَّلَ طُولَهُ وَعَرْضَهُ، اور پھر میں نے کتنی تکرار کے ساتھ اس کے اندر باتیں تیرے لیے بیان کی ہیں، تیری زندگی کے لیے، تیری آسانی کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، تاکہ تو اچھی طرح سمجھے، اس کو غور و فکر کرے. اس کی لمبائی چوڑائی مراد یہ ہے کہ بس اسی میں تو کھو جائے. فرمایا ثم انت معرض منہ، پھر تو ہے وہ شخص کہ جو اس میری کتاب سے، جو تیری طرف میرا خط ہے، اس سے تو اعراض کرنے والا ہے. افکنت اہون علیک من بعد اخوانک او رفقائک، کیا میں تیرے دوستوں کے مقابلے میں بھی کمتر ہوں، معمولی ہوں، کہ تو ان کو تو پرائرٹی دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، توجہ کے ساتھ ان کی بات کو پڑھتا ہے، ان کے خط کو پڑھتا ہے، جبکہ تو میرے اس خط کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا عبدی یقعد الیک بعض اخوانک فتقبل علیہ، اے میرے بندے کبھی تیرا دوست تیرے پاس آتا ہے بچپن کا یا جوانی کا، تو سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، بکل وجہ کا، پورے چہرے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، وتصغى الی حدیثہ بکل قلبک، تاکہ تو توجہ کرے، اس کو سمجھے، اس کا فہم حاصل کرے اپنے پورے قلب کے حضور کے ساتھ. اور فرمائے فإن تکلم متکلم او شغلک شاغل عن حدیثی فلا تتوجہ الیہ. فرمائے اگر کوئی شخص تیرے آس پاس ایسے بھی ہیں کہ جو گفتگو کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، کہ تیری توجہ تیرے دوست کی باتوں سے ذرا ہٹ جائے، تو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے اپنی توجہ کو نہیں ہٹاتا. وہا انا ذا مقبل علیک ومحدث لک وانت معرض بقلبک عنی، ارے یہ میں ہوں، تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے پیغمبر کے ذریعے، اور تیرے سامنے وہ باتیں بیان کر رہا ہوں، جبکہ تو اپنے دل کو مجھ سے پھیرنے والا ہے. افجعلتنی اہون عندک من بعد اخوانک، کیا تو نے مجھے اپنے نزدیک اپنے اس دوست سے بھی کمتر جانا؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. یہ اسی طرح کی فریاد ہے جس طرح کی فریاد اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کے حضور کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اے میرے اللہ، یہ میری قوم ہے کہ جنہوں نے اس قرآن کو جس کے ساتھ تو نے مجھے بھیجا ہے حق کے ساتھ، جو ان کی ہدایت کے لیے خط ہے تیرا ان کی طرف، لیکن انہوں نے اس کی اہمیت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی جو دعوت رجوع الی القرآن ہے اس حوالے سے ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دلی مبارکباد اپنے بھائی محترم ڈاکٹر عارف صاحب کو دیتا ہوں، اور انجمن خدام القرآن جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اب میں ماہر القادری صاحب کی ایک نظم ہے قرآن کی فریاد، اس کو پڑھنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب عدیل احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن کی فریاد جو ہے وہ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، جب قولوں قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قولوں قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے،
یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ عدیل احمد صاحب۔ ماہر القادری صاحب کی نظم ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ 70s یا ارلی 80s کی شاید یہ نظم ہے، اور میرے خیال میں آج بھی اسی طرح کی صورتحال ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ انہوں نے بہت پہلے بیان کر دیا ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ شاید بالعموم ہم اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ درس قرآن جو بانی تنظیم اسلامی، صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے جو شروع کیا ہے، ایک تھوڑی سی اس کی مختصر تاریخ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے لے کے آؤں۔ 1942 میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ 5ویں جماعت کے جب طالب علم تھے تو علامہ اقبال کی مشہور نظم جواب شکوہ پڑھی تو اس کا ایک شعر جو ہے وہ دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ بچپن سے یہ ایک چیز ذہن میں ان کے رہی، اور وہی چیز جو ہے ان کو وہ آگے لے کے چلی۔ 1954 میں MBBS کے بعد لاہور منتقل ہونے سے قبل ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے کراچی میں ساہیوال کے گرد و نواح میں درس قرآن کا معاملہ شروع بھی کیا اور اسے جاری رکھا، تا وقت یہ کہ 1965 کے اواخر میں لاہور منتقل ہوئے۔ 1966 سے لاہور میں حلقہ ہائے دروس قرآن کے نام سے کام شروع کیا، اور مختلف جگہوں پر لاہور شہر کے اندر اور لاہور کے گرد و نواح میں دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ 1968 میں سلسلے وار درس قرآن ایک جگہ سے جو شروع ہوا وہ تھی مسجد خضرا سمن آباد۔ وہاں سے سلسلے وار درس قرآن شروع ہوا۔ پھر 1974 میں مسجد شہداء مال روڈ لاہور، یہاں پر موقع ملا تو یہاں اس درس قرآن کو دوبارہ سے شروع کیا، اور وہ درس قرآن جو سلسلے وار 1974 سے شروع ہوا 1991 میں جا کر 1991 میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی۔ اسی آڈیٹوریم میں ڈاکٹر صاحب نے تکمیل فرمائی اس کی، اور اس آڈیٹوریم سے بننے سے پہلے
مسجد شہداء کے بعد پھر قرآن اکیڈمی لاہور کی مسجد میں دروس کا سلسلہ جاری رہا سلسلے وار، اور پھر جب یہ آڈیٹوریم بن گیا تو پھر یہاں یہ سلسلہ رہا، اور 1991 میں اس کی تکمیل ہوئی۔ 1991 ہی میں دوبارہ سے آغاز کیا درس قرآن کا یہیں سے، جو کہ فروری 1992 تک جاری رہا اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 پر جا کر رک گیا۔ پھر 2.5 سال کا وقفہ رہا درس قرآن کا، سلسلے وار درس قرآن کا۔ اس 2.5 سال کے دوران اسی آڈیٹوریم میں منتخب نصاب جو تفصیلی ہے، تفصیلی منتخب نصاب کا درس ڈاکٹر صاحب نے ریکارڈ کروایا، جو تقریباً 150 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ پھر 1994 میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 سے، جہاں سے چھوڑا تھا، اور آیت نمبر 167 تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 سلسلہ جاری رہا مسلسل۔ اس کے بعد 5.25 سال کا فصل آیا۔ اس 5.25 سال کے دوران بھی ڈاکٹر صاحب کا آپریشن بھی ہوا گھٹنوں کا، اور بھی بہت سارے غیر ملکی دورے بھی رہے، اور اس دوران پھر ایک منتخب نصاب ریکارڈ کروایا ڈاکٹر صاحب نے اسی آڈیٹوریم میں۔ 9 اپریل سن 2000 کو پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے دوبارہ سلسلہ شروع ہوا، جو فروری 2006 تک جاری رہا مسلسل، جس میں سورہ مائدہ تک تفسیر قرآن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے ریکارڈ کروائی اور یہاں بیان کی۔ 5 مارچ سن 2006 کو ڈاکٹر اسحاق احمد رحمہ اللہ والد محترم نے درس قرآن کی ذمہ داری برادرم ڈاکٹر عارف رشید صاحب کے حوالے کی۔ برادرم ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے 12 مارچ سن 2006 کو یہ ذمہ داری ادا کرنا شروع کی، اور 14 جولائی 2024 کو اسی جگہ ایک ہفتہ پہلے درس قرآن کی تکمیل ہوئی۔ تو یہ مختصر تاریخ تھی درس قرآن جو ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا اور کب انہوں نے برادرم ڈاکٹر عارف صاحب کے حوالے کیا۔ میں نے کہا یہ آپ تمام حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی تاریخ رہے۔ اصل میں صورتحال یہ تھی کہ دوبارہ شروع کرنے کی ڈاکٹر صاحب کے درس قرآن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ 60s میں اور 70s میں اس وقت ریکارڈنگ کے وہ آلات بھی نہیں تھے، اور کوئی ایسی ٹیم بھی نہیں تھی جو ریکارڈنگ کرتی، تو لہٰذا بہت سے دروس جو تھے وہ ریکارڈ ہونے سے رہ گئے۔ کچھ تو برادرم ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے ریکارڈ کیے ہیں بڑے بڑے سپولز پہ، جس کو ہم نے اتار لیا، لیکن پھر بھی یہ تفسیر جو ہے وہ نامکمل ہی رہی، اور اسی نیت سے دوبارہ شروع کیا تھا کہ اللہ موقع دے تو پھر یہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ تکمیل پہ پہنچے۔ لیکن بہرحال یہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب نے سورہ مائدہ کے بعد پھر یہ ذمہ داری ڈاکٹر عارف صاحب کے حوالے کر دی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت خطاب دوں گا عزیزم مومن محمود کو، جو استاذ ہیں قرآن اکیڈمی میں، بانی محترم ڈاکٹر اسحاق احمد رحمہ اللہ کے نواسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم قرآنی کے حوالے سے خصوصی شغف عطا فرمایا ہے۔ تو ان کا موضوع ہے علم تفسیر کے اصولی مباحث۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، مجھے عرض کیا گیا تھا عاطف ماموں کی طرف سے کہ میں علم تفسیر کے کچھ اصولی مباحث کے حوالے سے نہایت مختصر گفتگو کروں، اور یقیناً یہ موقع بھی مختصر گفتگو کا ہی ہے، لہذا جو بھی میں ذکر کروں گا وہ عنوانات کے درجے میں ہوگا، وہ ہیڈ لائنز ہیں جو آپ کو سنانا مقصود ہے، اور تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم تفسیر کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے۔
تو اس حوالے سے علماء کی بہت سی آراء ہیں، لیکن ایک آسان سی تعریف جو میں نے منتخب کی وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک علم ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہر علم میں کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ موضوعات ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ مباحث ہوتے ہیں۔ تو علم تفسیر بھی ایک علم ہے، اور اس علم کے موضوعات کیا ہیں یا مباحث کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ یبحث فیہ عن القرآن الکریم، اس میں قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو بہت اعتبارات سے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ گفتگو بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو لکھنا کیسے ہے، تو جس کو ہم رسم الخط یا علم رسم کہتے ہیں، تو وہ علم تفسیر کا موضوع نہیں ہے۔ اسی طریقے پر قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کیسے کرنی ہے، مخارج کیا ہیں، کہاں سے قرآن کے حروف ادا ہوں گے، یہ بھی علم تفسیر کا موضوع نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ قرآن مجید کے ساتھ کچھ فقہی احکامات وابستہ ہیں کہ قرآن کو وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے اور اس کی باقی شرائط کیا ہے، مصحف کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، ادب آداب کیا ہیں، یہ سب بھی علم تفسیر سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو پھر علم تفسیر میں کس حیثیت سے قرآن مجید پر گفتگو ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ من حیث دلالتہ علی مراد اللہ، اصل میں ہم نے قرآن مجید پر غور اس اعتبار سے کرنا ہے کہ اللہ کی مراد معلوم ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو سمم بونم ہے یا دین کا جو مقصد ہے، اس کے بڑے مقاصد میں سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کلام اللہ نازل کیا۔ تو یہ جو کلام ہمارے سامنے حروف اور الفاظ کی شکل میں موجود ہے، تو آخر مقصد کیا ہے اس کلام کا کہ جان لیں ہم کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کی تمام مرادات جان سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم تفصیلی کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں کر سکتے، لہذا ایک اور قید کا اضافہ کر دیا کہ بقدر الطاقت البشریہ، جتنی طاقت انسان کے بس میں ہے، جتنا انسان کے بس میں ہے کہ وہ خدا کی مراد جان سکے، وہ مراد جان لینا یہ علم تفسیر کا موضوع ہے۔ تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تفسیر کے حوالے سے کہ تفسیر کی اقسام کیا ہے۔ آج کل ایک تقسیم کی جاتی ہے کہ بھئی ایک تفسیر بالماثور ہوتی ہے، ایک تفسیر بالرائے ہوتی ہے۔ یہ تقسیم اصلاً بہت بعد کی ہے، یہ سلف سے ثابت نہیں ہے۔ تفسیر یا صحیح ہوتی ہے یا غیر صحیح ہوتی ہے، یعنی تفسیر یا مذموم ہوتی ہے یا محمود ہوتی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رائے تک یعنی اللہ کی مراد تک پہنچنے کے لیے صحیح طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ محمود ہے، اور اگر وہ صحیح طریقہ یا صحیح منہج پیش نظر نہ رکھا جائے تو وہ تفسیر کیا شمار ہوگی؟ وہ مذموم شمار ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک مشہور جملہ ہے جو سندن ان سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو تفسیر ہے وہ اعلی اربعۃ اوجہ ہے، وہ 4 اعتبارات سے ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر وہ ہے کہ لا یعذر احد بجہالتہ، جس کی جہالت کا کسی کو عذر نہیں ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی مجھے کیا پتا کہ قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مکلف کیا ہے کہ وہ تفسیر جانے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کا مفہوم مجھے نہیں معلوم، بھئی لا الہ الا اللہ سے کیا مراد ہے مجھے تو معلوم نہیں ہو سکا، یہ تو علم تفسیر والے جانتے ہوں گے، مجھے کیا خبر؟ نہیں، ہر انسان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، قل هو اللہ احد کا کیا مطلب ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معلوم من الدین بالضرورہ ہیں، جو سب نے جاننی ہی جاننی ہے، تو لہذا کسی کو کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ تفسیر کے ان مباحث سے واقف نہ ہو، اور ہر مسلمان واقف ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر وہ ہے کہ تعرفہ العرب من کلامہا، یعنی ایک تفسیر جس کے لیے ہمیں علم لغت چاہیے، اور علم لغت میں بھی ہمیں وہ استعمالات چاہیے کہ جو اہل عرب کے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں بھی تطور ہے، ایک ایوولوشن ہے، ایک ارتقاء ہے، اور ایک بڑا مسئلہ اس وقت پیدا ہو جاتا ہے کہ جب لفظ کے پیدا ہونے والے نئے مفاہیم کا اطلاق کر دیا جاتا ہے ان الفاظ پر جو قرآن مجید کے ہیں۔ تو قرآن مجید کے الفاظ کی دلالات کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ جس موقع پر قرآن مجید نازل ہوا اس وقت یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ تو جو بھی لغت عرب سے واقف ہو جائے گا، اسالیب عرب سے واقف ہو جائے گا، کلام کے مناہج سے واقف ہو جائے گا، وہ شخص جان لے گا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا ہم پڑھیں گے، جو بھی عربی زبان جانتا ہے، منہج سے واقف ہے، وہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو تفسیر کی دوسری وجہ کیا ہوئی کہ جس کو عرب اپنی زبان سے جانتے ہیں،
پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تفسیر کی تیسری قسم وہ ہے کہ یعرفہ العلماء، جس کو علماء جانتے ہیں، یعنی جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، جس میں استنباط کی ضرورت ہے، جس میں استخراج احکام کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کچھ اصول چاہیے، کچھ آپ کہیں کہ منہج چاہیے، کچھ انسٹرومنٹل نالج چاہیے، کچھ علوم اعلیٰ چاہیے کہ جس کی بنیاد پر وہ علم حاصل ہوگا، تو وہ علماء کا کام ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تفسیر کیا انہی تین میں بند ہے؟ نہیں، بلکہ تفسیر کا ایک چوتھا رخ یہ ہے کہ جس کو لا یعرفہ الا اللہ، جس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ لہذا آپ دیکھیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو کبھی بھی ایگزاسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ میں کہوں جو کچھ اندر تھا میں نے نکال لیا اور اس کے عجائبات جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اس علم کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت طے کرنے کی بھی ہمارے ہاں مختلف مناہج ہیں کہ بھئی فضیلت طے کیسے کی جاتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی فضیلت طے کرنی ہو تو دیکھ لیا جائے کہ اس علم کا موضوع کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے فضیلت طے کرنی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ اس علم کی حاجت کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی فضیلت طے کرنی ہے تو اس علم کا ثمرہ یا غرض و غایت دیکھنی چاہیے۔ تو فضیلت طے کرنے کے بھی بہت سے اعتبارات ہیں، اور ہر صاحب علم اپنے علم کو سب سے افضل ہی شمار کرتا ہے۔ علم کلام والے سے پوچھیں گے وہ کہے گا علم کلام ہی سب سے بلند ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ علم حدیث والوں سے پوچھیں، علم اصول فقہ یا علم فقہ والوں سے پوچھیں، وہ بھی یہی دعویٰ کریں گے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ تفسیر میں فضیلت تین اعتبارات سے جمع ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے، اور موضوع سے مراد یہ ہے کہ اس میں جس شے پر بحث کی جاتی ہے وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس میں جو موضوع بحث شے ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو غیر مخلوق ہے۔ تو موضوع ہونے کے اعتبار سے بھی علم تفسیر جو ہے وہ ایک شرف رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر آپ دیکھیے کہ اس کا ثمرہ کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، یہ آپ کو پہنچاتا کیا ہے، تو علم تفسیر کا مقصد ابھی ہم نے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد جاننا، اور یہی مقصد ہے، مراد جان کر اس پر عمل کرنا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مراد جانی جائے، تو گویا دنیا اور آخرت کی سعادت اس علم سے وابستہ ہے، علم تفسیر سے۔ اسی طریقے پر اگر آپ یہ دیکھیے کہ حاجت، تو حاجت بھی ثمرہ سے ہی طے ہو گئی کہ اگر اس علم کا ثمرہ، غرض و غایت، فائدہ یہ ہے تو یہ فائدہ ایسا ہے کہ جس کی حاجت ہر ایک شخص کو ہو۔ یقیناً سعادت ابدیہ کا حصول ہر شخص کی حاجت ہے، تو لہذا چاہے وہ موضوع ہو، چاہے وہ فضیلت ہو غرض کے اعتبار سے، غایت کے اعتبار سے، یا شدت حاجت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے علم تفسیر ایک اشرف ترین موضوع ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا استمداد کیا ہے۔ دیکھیے علم تفسیر کے ساتھ ایک اور علم ہے جس کا نام لیا جاتا ہے اصول تفسیر۔ اس حوالے سے بھی اختلاف یہ ہوا کہ اصول تفسیر کوئی الگ سے علم ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ بھئی جیسے اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، تصوف ہے، کلام ہے، فلاں ہے، تو اسی طریقے پر اصول تفسیر بھی ایک علم ہے۔ اس حوالے سے جو محققین کی رائے ہے کہ اصول تفسیر نامی علم نہیں پایا جاتا۔ ہاں، علوم کے بہت سے مجموعے ہیں جس کو جمع کر کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اصول تفسیر ہے۔ اصلاً جو قرآن مجید کے فہم یا نص کے فہم کے اصول ہیں ان کو ہم اصول فقہ کہتے ہیں۔ یعنی اصول فقہ کا بنیادی موضوع کیا ہے کہ لفظ کی دلالت کو سمجھنا کیسے ہے۔ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے نا، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے بھئی فقہ حنفی میں جو اصول فقہ جس طریقے پر پڑھائے جاتے ہیں اس میں ابتدائی مبحث ہی یہی ہے، قرآن مجید کے نظم کو 20 حصوں میں تقسیم کر کے لفظ کی دلالت پر بحث ہوتی ہے۔ تو یہ جو علم اصول فقہ ہے یہ اصلاً علم تفسیر ہے، اور اس حوالے سے علم تفسیر نہیں بلکہ علم اصول تفسیر۔ اور اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ امت نے شاید قرآن مجید پر کوئی اتنا کام نہیں کیا، اصول فقہ پر اتنی کتابیں ہیں، اصول حدیث پر ہیں، تو اصول تفسیر پر ایک آدھ کتاب ملتی ہے جو شاید مقدمہ ابن تیمیہ اور الفوز الکبیر۔ تو یہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ اصول تفسیر کا اصل موضوع یا مبحث علم اصول فقہ میں ڈسکس کیا جاتا ہے، لہذا نص کو سمجھنے کے اصول فقہ سے طے ہوتے ہیں، لہذا کسی علم کی الگ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ امت یہ کام مستقل کرتی رہی، علوم القرآن پر دوسری صدی سے، یعنی فرا سے لے کر معانی القرآن اور مجاز القرآن
اور اس سے لے کر آپ دیکھتے چلے جائیے تو علوم القرآن پر 20 کتابیں موجود ہیں، اور وہ سب کتابیں اصول تفسیر کے موضوعات کو بھی متضمن ہیں، اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم خیرہ امہ ہیں اللہ کے فضل سے، کنتم خیر امۃ، اور امت نے کبھی بھی اس کتاب کو نہیں چھوڑا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس کتاب پر محنت نہ کی ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو۔ بالکل ابتدائی صدیوں سے ہی علماء نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ ابن جریر الطبری سے پہلے بھی تفاسیر پائی جاتی ہیں، لیکن ابن جریر الطبری بھی 3 صدی میں تھے نا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اسی موقع پر ابو منصور الماتوریدی بھی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ کچھ آگے آپ 4 5ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں تو اندلس میں جو ہیں وہ ابن عطیہ ہیں، تو ادھر زمخشری ہیں وغیرہ، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس علم کا جو استمداد ہے وہ علم لغت سے بھی ہے، وہ علم بلاغت سے بھی ہے، اور بلاغت کے جتنے بھی علوم ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے پر کلام بھی اس میں موجود ہے، اور علم اصول فقہ بھی ہے۔ اس حوالے سے جو اگلی بات مختصراً عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو تفسیر میں انحرافات پیدا ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، یہ بھی مختصراً ہی بیان کیے جائیں گے۔ اور یہ سب چیزیں آپ اگر غور کریں تو یہ عنوانات ہیں، اور ہر موضوع محتاج ہے اس بات کا کہ اس پر ایک طویل گفتگو کی جائے۔ تو دیکھیے یہاں میں صرف امام غزالی علیہ الرحمہ کی احیاء العلوم میں سے جب انہوں نے یہ بحث کی کہ بھئی تفسیر بالرائے کب مذموم شمار ہوتی ہے اور کب وہ صحیح طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، تو 2 باتیں بتائیں انہوں نے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور لوگوں نے بھی بتائیں جس نے تفصیل سے دیکھنی ہو، جیسے امام شاطبی علیہ الرحمہ کی کتاب الاعتصام ہے، تو اس کے شروع میں بھی باطل فرقہ بننے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں ایک پورا منہج ہوتا ہے باطل فرقے کا، کیسے آہستہ آہستہ وہ فرقہ بنتا ہے، تو وہ بھی وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں تفسیر بالرائے جس کو مذموم کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ بھئی جس نے قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کر دی اسے چاہیے کہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ من فسر القرآن برأیہ فقد اخطأ وان اصاب، جس نے قرآن مجید کی تفسیر اس طریقے پر کی اس نے خطا کی، چاہے وہ بات ٹھیک ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن چونکہ اس نے پراپر منہج اختیار نہیں کیا اس بنیاد پر وہ گناہ گار شمار ہوگا۔ تو پہلے کیا ہوتی ہے، دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی ایک رائے ہوتی ہے، وہ رائے اس نے قرآن و سنت سے نہیں لی ہوتی، اس رائے کے بننے میں بہت سے اثرات ہوتے ہیں، وہ اس کی ہوائے نفس بھی ہو سکتی ہے، وہ زمانے کا فلسفہ بھی ہو سکتا ہے، جدید افکار بھی ہو سکتے ہیں، وہ شعوری طور پر بھی ہو سکتا ہے، غیر شعوری طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ قرآن مجید کی طرف آتا ہے تو اپنی رائے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہاں سے استدلال شروع کر دیتا ہے، اور یہ تفسیر بالرائے اس لیے شمار ہوتی ہے کہ اگر وہ رائے اس کی پہلے سے نہ بنی ہوتی تو قرآن میں اس جگہ اسے وہ شے نظر نہ آتی، چونکہ اس نے اپنی رائے کی ایک اینک پہنی ہوئی ہے، اور وہ اینک لگا کر جب دیکھتا ہے تو ہر شے اسی رنگ میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر بالفرض وہ اس ہوائے نفس کی یا افکار کی اور فلسفے کی اینک اتار دے تو چیزیں اپنی حقیقی رنگ و روپ میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو تفسیر بالرائے کیا ہے، رائے الگ سے بنائی جائے، رائے کی بنیاد کچھ اور ہو، وہ خارج سے ہو، وہ ہوائے نفس ہو، اور ہوائے نفس کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص اپنے نفس کی پوجا کرنے کے لیے وہ رائے بنا رہا ہے، بلکہ مراد کیا ہے، ہوائے نفس۔ ہوائے نفس سے مراد اس زمانے کے، خاص طور پہ علم تفسیر میں جب کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب اہوا ہیں تو اس زمانے کا فکر ہے، فلسفہ ہے، نظریات ہیں، آراء ہیں جن کا استناد کسی اور طرف ہے۔ تو بہرحال پھر وہ قرآن کی طرف رخ کرتا ہے تو ہر کوشش کر کے، ٹیڑھا مٹیڑھا کر کے اور تعویلات کر کے اپنی رائے کو درست ثابت کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ کبھی علم کے ساتھ ہوتا ہے، جانتے بوجھتے بھی ہوتا ہے، اور کبھی بغیر علم کے ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص بالکل مخلص ہوتے ہوئے وہ سمجھ یہی رہا ہوتا ہے کہ یہ بات میں نے قرآن سے نکالی ہے، لیکن ہو سکتا ہے 150 سال پہلے، 200 سال پہلے وہ شے کسی کو نظر بھی نہ آتی، وہاں اس کو کیوں نظر آنا شروع ہو گئی، اور پھر وہ دعوے بھی کر دیتا ہے۔ وہ دعوے بھی ایسے کر دیتا ہے کہ بھئی یہ بات تو مجھے پہلی دفعہ سمجھ میں آئی۔ آج آپ کو ایسے کتنے لوگ ملیں گے کہ بھئی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، پرانے لوگ بھی پاگل تھے، بے وقوف تھے، مجھے سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو پھر ایسے دعوے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی علم کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بغیر علم کے۔ ایک دو باتیں اور بھی ہیں اس حوالے سے۔
اور ایک وہ فرماتے ہیں کہ کبھی غرض اس کی صحیح ہوتی ہے، یعنی وہ ٹھیک بات ہی ثابت کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے جو دلیل اختیار کرتا ہے وہ دلیل کا مدلول وہ بات نہیں ہوتی۔ اس سے فرق کیا پڑتا ہے اگر مدلول درست ہے، یعنی اگر وہ بات درست ہے تو کہیں سے بھی استدلال ہو جائے، فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ جو مدلول ہوتا ہے وہ اپنے حقیقی حجم سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک شے فی نفسی ہی درست ہوتی ہے، لیکن اس شے کا استدلال اس جگہ سے نہیں ہو سکتا، اگر اس جگہ سے ہوگا تو فرق مراتب پیدا ہو جائے گا، وہ شے اپنے حقیقی مرتبے سے نکل کر کہیں اور پہنچ جائے گی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے غرض صحیح ہوتے ہوئے، کبھی دلیل اور مدلول دونوں کی غلطی ہوتی ہے، اور کبھی مدلول درست ہوتا ہے دلیل کی غلطی ہوتی ہے، اور مدلول درست ہونے کے ساتھ ساتھ دلیل کی غلطی ہوتے ہوئے مدلول اپنے حقیقی حجم، یعنی جس کو ہم حجم کہتے ہیں، اس سے بڑھ جاتا ہے۔ آخری بات یہ ہے اس حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر بالرائے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ علوم جو تفسیر کے لیے ضروری ہیں ان کو پختہ کیے بغیر تفسیر کی جائے، لہذا ہم لوگوں کو عموماً کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم تفسیر کے ناقل بنیں، جو لوگوں نے بیان کر دی ہیں وہ آگے بیان کر دی جائیں، خود مفسر یقیناً شاید ہمارا وہ مرتبہ نہیں ہے کہ ہم مفسر بن سکیں۔ دوسرا ایک دو بس ہیڈ لائنز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ تفسیر میں انحراف جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو حقیقت اور مجاز ہے، اب یہ ساری اصطلاحات ہیں اور یہ یقیناً موضوع نہیں ہے، تو بس اصل میں علم تفسیر خود ایک ثقیل علم ہے، اس کو ہم نے بہت زیادہ اس طرح کر دیا کہ وہ جس کے نتیجے میں کافی مسائل پیدا ہو گئے۔ تو بہرحال حقیقت اور مجاز ہے، تو حقیقت سے مجاز کی طرف آپ نے کب رخ کرنا ہے، اس کے کچھ دلائل ہیں، ان دلائل کو پیش نظر رکھے بغیر، منہج کو پیش نظر رکھے بغیر اگر حقیقت سے مجاز کی طرف رخ ہوگا تو یہ بھی تفسیر بالرائے میں شمار ہوگی۔ جدید مفاہیم کا اطلاق قرآن الفاظ پر کر دیا جائے، یہ بھی تفسیر بالرائے ہوگی۔ اسی طریقے پر مجرد عربی زبان سے ہی تفسیر کر دی جائے، یہ بھی تفسیر بالرائے شمار ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ قرآن مجید میں کو سمجھنے میں اور اس کے فہم میں ہمیں اسی طریقے پر رکھے کہ جو ایک متوارث طریقہ ہے اور جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس سے انحراف اختیار کریں۔ اور باقی میں بہت مبارکباد دوں گا اپنے ماموں ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو قرآن مجید کی تکمیل کرنے پر، اور خاص طور پہ جو حفلہ یا جو بھی محفل ہوتی ہیں جس میں قرآن مجید مکمل کیا جاتا ہے، سلف کا معمول یہ تھا کہ خصوصی طور پر لوگوں کو بلایا جاتا تھا اس میں، اور بابرکت مجلس ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ بھئی دعا کی جائے، تو دعا بھی اس مجلس میں قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب دے، اور میرے جو نانا محترم ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کے بھی درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تھوڑا ذرا ثقیل گفتگو تھی، ظاہر علمی ہوتی ہے، تو بہرحال بہت شکریہ مومن محمود صاحب۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے، یہ صدر انجمن خدام القرآن فیصل آباد ہیں اور مشیر خصوصی امیر تنظیم اسلامی پاکستان ہیں، ان کا بھی تعلق والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ سے 1974 سے ہے، تو اولین ساتھیوں میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ درس قرآن کے حوالے سے، دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے، اور پھر اقامت دین کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کی وابستگی تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت ربع صدی سے بھی زیادہ کی ہے۔ تو میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں، جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ عزیزم مومن محمود کے بعد جو ایک صاحب علم نوجوان ہیں، ایک بے علم
اور کم علم آدمی کی گفتگو جو ہے وہ آپ کو بہت پھیکی لگے گی، لیکن میں ڈاکٹر عارف رشید صاحب کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے مجھے آسان سا ٹاپک دیا ہے کہ میں اپنا سفر آپ کے سامنے بیان کروں کہ میں کیسے ڈی ماؤنٹ موناسٹری کالج آف ڈینٹسٹری لاہور میں پڑھتا ہوا انجمن الخدام القرآن فیصل آباد کا صدر کیسے بن گیا۔ یہ ارلی 70s کی بات ہے کہ مجھے اپنے والد صاحب کے پاس 2 کتابچے ملے محترم صدر مؤسس رحمہ اللہ کے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ ان کے سابق باس تھے، وہ کہیں آئے ان کے پاس تو وہ دے کر گئے، تو میں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق تو سارے پڑھ لیے، لیکن اسلام کی نشر ثانیہ میں 1.5 صفحے سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ وہ جن حضرات نے وہ مضمون پڑھا ہوا ہے انہیں اندازہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں جب ڈینٹل کالج میں آ گیا تو ایک دن اتوار کے روز 12 ربیع الاول تھا سن 1974 میں، یہ اتوار تھا ایک، اور میں گزر رہا تھا مال روڈ سے، تو مسجد شہداء میں مجھے تلاوت کی آواز آئی۔ بہت سی سائیکلیں موٹر سائیکلیں بھی کھڑی تھیں، 2-3 گاڑیاں بھی تھیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی درس قرآن ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے ہاسٹل کی طرف چلا گیا، لیکن ہائی کورٹ کے پاس پہنچ کے مجھے اندر سے احساس ہوا کہ میں درس قرآن چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں، کوئی خاص کام تو مجھے ہے نہیں۔ تو میں واپس آیا اور وضو کر کے میں درس میں جا بیٹھا۔ محترم صدر مؤسس رحمہ اللہ کا یہ سحر البیان تھا، اس کی تاثیر یہ تھی کہ بس پھر میں بیٹھا، میں اٹھ نہیں سکا۔ اس روز سورہ اعراف کا وہ رکوع جس میں وہ آیت مبارکہ آئی ہے، جس کا آخری حصہ ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ڈاکٹر صاحب محترم نے بیان فرمائے، اور حوالہ دیا کہ اس سے پہلے قرآن مجید کے حقوق کا میرا کتابچہ شائع ہو چکا ہے، تو میں نے فوراً کنیکٹ کیا کہ اچھا وہ جو میں نے کتابچہ پڑھا تھا وہ انہی صاحب کا تھا۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کا سحر تھا کہ میں باقاعدگی سے اتوار کی صبح اس درس میں شریک ہونے لگا۔ اس کے بعد پھر سمر ویکیشن میں مسلم ماڈل اسکول اردو بازار میں ایک کیمپ لگایا گیا، اور اس میں کوئی 2 ہفتوں کے اندر یا 3 ہفتوں کے اندر صدر مؤسس رحمہ اللہ نے پورا منتخب نصاب کا درس دیا۔ تو اس میں بھی میں شاموں کو شریک ہونے لگا، اور اس میں ایک روز ہفتے کی شام ڈاکٹر صاحب نے سورہ بنی اسرائیل کا درس دیا 2 گھنٹے کا۔ اگلی صبح اتوار تھا، مسجد شہداء میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کا طویل ترین درس میرے علم کے مطابق دیا، پورے 3 گھنٹے میں سورہ حجرات پڑھائی۔ اور جب شام کو آئے تو آپ کا گلا بیٹھا ہوا تھا، بخار چڑھا ہوا تھا، 1.25 گھنٹے پھر سورۃ تحریم کا درس دے گئے۔ اٹ واز ویری امپریسو کہ ایک شخص جو ہے وہ کس طرح قرآن مجید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسے اپنی صحت کا بھی کوئی خیال نہیں ہے، ایک دھن ہے کہ میں نے لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ اس کے بعد پھر تنظیم اسلامی سن 1975 میں اس کا قیام عمل میں آیا، تو اس کے پہلے سالانہ اجلاس میں نے تنظیم میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس سے پہلے یعنی میری شمولیت اختیار کرنے سے پہلے سن 1975 کے آخر میں کراچی میں ڈاکٹر صاحب نے پروگرام بنایا کہ 1 ہفتے کے اندر پوری سورہ توبہ پڑھائیں گے، تو میں بھی گیا سننے کے لیے کہ سنا ہوں جا کے، لیکن وہاں سورہ توبہ مکمل نہ ہو سکی۔ گریجویشن کے بعد میں نے ہاؤس جاب کے دوران ڈینٹل کالج میں درس قرآن کا آغاز کیا، اور صبح جمعرات کی صبح میں 0 پیریڈ میں سمجھے کہ درس قرآن دیتا تھا۔ اس درس قرآن کی خاص جو انوویشن تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارے کالج میں فورن اسٹوڈنٹ بھی تھے، تو خیال آیا کہ پھر
جہاں باقی علوم سارے انگریزی میں ہوتے ہیں تو درس قرآن بھی انگریزی میں ہونا چاہیے. تو میں نے اٹیمپٹ کیا اور انگریزی میں درس قرآن میں نے دینا شروع کر دیا. پھر جب سن 1977 میں ہنگامے ہوئے اینٹی بھٹو موومنٹ کے، کرفیو لگ گیا اور کالجز بند ہو گئے، لیکن ظاہر ہے ہاسپٹل کھلا تھا تو ہم چند ڈاکٹر جو ہاسپٹل پہنچنے میں کامیاب ہوئے کرفیو کے باوجود، ہمیں کرفیو پاس بھی مل گیا. اب کلاسز کا ٹائم ہوتا ہے میڈیکل کالج میں صبح کے وقت، اور اس کے بعد پھر پیشنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وارڈز ہیں، کلینکس ہیں، آؤٹ ڈور ہے، یہ سارا سلسلہ ہوتا. تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ 10 بجے تک بیٹھے گپے مار رہے ہوتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آؤ آپ کو عربی پڑھا دیتا ہوں. تو میں نے ان کو 5 دن عربی پڑھانی شروع کر دی، اور 6واں دن جو تھا وہ درس قرآن کا تھا، وہ سلسلہ میں نے شروع کر دیا. اس کے بعد یہ درس کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اس میں فیصل آباد میں ہماری مسجد کے خطیب تھے مولانا شمس الرحمان افغانی صاحب. تو ان کو میں نے بتایا کہ جی میں اس طرح درس شروع کرنے لگا ہوں ڈینٹل کالج میں، دعا کے لیے کہا. تو انہوں نے دعا بھی کی اور ساتھ مجھے ایک انسٹرکشن بھی دی کہ بلکہ جب اس کے بعد میں گیا درس شروع ہونے کے بعد تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیسا رہا تمہارا وہ پروگرام. تو میں نے کہا جی بہت اچھا رہا، لیکن آغاز میں صرف 2 ہی آدمی تھے اور اس کے بعد پھر 15 آدمی ہو گئے تھے. انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، انہوں نے کہا کہ اس درس کو اس وقت تک جاری رکھنا جب تک تمہیں کوئی ریپلیس کرنے والا کالج میں نہ آئے. نتیجہ کیا نکلا کہ ہاؤس جاب سے فارغ ہو کر میں فیصل آباد چلا گیا، پریکٹس شروع کر دی، اور میں ہر جمعرات کو یہاں پر درس قرآن دینے کے لیے آتا رہا. اس کے بعد سن 1979 میں محترم صدر مؤسس رحمہ اللہ کا پہلی دفعہ امریکہ کا ٹور ارینج ہوا. اب سوال یہ تھا کہ مسجد دارالسلام میں آپ خطبہ جمعہ دیتے تھے اور مسجد شہداء کا درس ہوتا تھا جمعے کی صبح. یہ جمعے کی چھٹی شروع ہو گئی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو سوال آیا کہ کس کا، تو ہمارے ایک سینئر ساتھی کا طے ہو گیا. وہ مجھ سے سینئر تھے، ظاہر ہے تنظیم میں عمر میں بھی بڑے تھے، تنظیم میں بھی سینئر تھے. ان کے بارے میں طے ہوا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے یہ دونوں پروگرام جو ہیں وہ اس کو کنڈکٹ کیا کریں گے. میں جب تنظیم میں شامل ہوا تو میں چونکہ ہاسٹل میں رہتا تھا تو الطاف حسین صاحب ایڈوکیٹ جو لاہور کے امیر تھے، وہ میرے پہلے امیر تھے اور ان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق تھا. تو جمعرات کو جب میں لاہور آتا ہی تھا تو پھر لاہور میں بھی کچھ اور درس میرے ارینج ہو گئے، ایک سمن آباد میں ارینج ہو گیا، پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری. میں ایک دن جمعرات کی شام کو الطاف صاحب سے ملنے کے لیے چلا گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں امریکہ؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا جی وہ فلاں صاحب جو ہیں ان کی جگہ درس دیا کریں گے. کہتے نہیں، ڈاکٹر سمی درس دے گا. میں کہا جی وہ تو طے ہو گیا ہے، میں جو تینوں کہہ رہے ہیں کہ تو درس دینا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. 2 ہفتے نہیں گزرے تو مجھے یونس صاحب کی طرف سے، ہمارے جو اکاؤنٹنٹ تھے، لیٹر آ گیا کہ صدر مؤسس جو ہیں وہ امریکہ تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں آپ جمعے کا خطبہ مسجد دارالسلام میں اور اتوار کی صبح درس قرآن مسجد شفا میں دیا کریں گے. خیر سلسلہ شروع ہو گیا. بعد میں نے الطاف صاحب سے پوچھا کہ جی یہ کیا چکر لایا تھا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ جی انجمن کی مجلس منظمہ میں ایک صرف اطلاع کے طور پر آیا کہ ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر فلاں صاحب جو ہیں وہ درس قرآن دیں گے. تو میں نے کہہ دیا اس سمی جو آندھا تھے ڈینٹل کالج درس دینے واسطے. تو ہمارے جو مرکزی انجمن کے مؤسسین میں تھے 2 تھے، ایک ڈاکٹر یقین صاحب جو پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک ڈاکٹر صاحب کے کلاس فیلو تھے، اور پھر وہ کیونکہ بی ایس سی کر کے انہوں نے ایم بی بی ایس کیا، ان کے ایم بی بی ایس سے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر ظہیر صاحب. یہ دونوں حضرات انجمن کے مؤسسین میں سے ہیں، مرکزی انجمن کے. انہوں نے کہا کہ جی سمی بہتر ہے، سمی بہتر ہے، سمی بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی کوئی اس پر نہیں تھا، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں یہاں پر. اور یوں میں پھر ڈاکٹر صاحب کے مجھے بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا، کانفیڈنس بھی مجھے بہت آیا، اور ظاہر اعزاز بھی تھا بہت بڑا میرے لیے کہ میں صدر مؤسس محترم ڈاکٹر سہار احمد صاحب کو ریپلیس کر رہا تھا ان کی عدم موجودگی میں. تو ایک طویل ٹور تھا ڈاکٹر صاحب کا 2.5 ماہ کا، وہ میری ذمہ داری رہی. اور اس کے بعد پھر 5 سال مزید بھی میری ذمہ داری رہی کہ میں جب بھی ڈاکٹر صاحب لاہور سے باہر ہوتے تھے تو میں مسجد
دارالسلام میں میں ان کی جگہ پر جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد سن 81 کے آخر میں ڈاکٹر صاحب نے ایک مضمون لکھا میثاق میں اور فیلوشپ اسکیم کا آغاز کیا، اور اس میں لکھا کہ وہی جو اسلام کی نشریات ثانیہ میں ڈاکٹر صاحب نے ڈسکرائب کیا تھا کہ مختلف جو سبجیکٹس کے اسپیشلسٹ ہیں، ایم اے، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی، وہ آئیں اور پہلے یہاں بیٹھ کے قرآن کا علم حاصل کریں اور پھر وہ قرآن مجید پر ریسرچ کریں اپنے اپنے سبجیکٹ کے اندر، اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ملتزم رفقاء کا اجتماع بلایا اور اس میں خود وہ مضمون پڑھ کر سنایا۔ تو اس مضمون کے آخر میں ڈاکٹر عارف شیر صاحب نے پوچھا کہ جی اس میں سمیع صاحب تو فٹ نہیں ہوتے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ بھی تو کسی نے کرنا ہے۔ مطلب ڈاکٹر صاحب نے میرا جو کام تھا وہ بھی فکس کر دیا کہ یہ کسی سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ نہیں ہے، لیکن یہ میری جگہ یہ دعوت کا کام جو ہے وہ کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جاتے رہے ہر سال امریکہ، اور پھر امریکہ سے ایک تقاضا آنا شروع ہوا کہ ہمیں مستقل کوئی آدمی یہاں دے دے پڑھانے والا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ میں مستقل تو کوئی نہیں دے سکتا، ہاں میں 4 ماہ کے لیے آپ کو کوئی بندہ دے سکتا ہوں۔ اب ظاہر ہے لے دے گا، پھر میرا ہی نام آ گیا کیونکہ میں انگریزی میں درس قرآن دینے کی کچھ نہ کچھ مہارت رکھتا تھا، تجربہ تھا، مہارت تو نہیں کہنا چاہیے، اور پھر میری ذمہ داری لگی کہ میں وہاں پر جاؤں۔ تو سن 84 میں 5 ماہ گزارے میں نے شکاگو میں، اور اس کے بعد پھر سن 85 میں 2.5 ماہ گزارے، پھر ایک وقفہ رہا، اور ان دا مین ٹائم بانی تنظیم رحمہ اللہ نے تنظیم اسلامی وہاں پر توڑ دی۔ ایک واقعہ تھا جس کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا تم اپنا کام خود سنبھالو۔ اس کے بعد سن 92 میں کراچی میں پھر ایک پروگرام تھا جس میں ڈاکٹر صاحب نے اسلام کا انقلابی فکر اور اس سے انحراف کی راہیں، جو اس کتاب چھپی ہوئی ہے وہ ابھی چھپی نہیں تھی، اخباری کالمز ہی کی فوٹو کاپیز کروا کر وہ پڑھائے وہاں پر۔ تو اس کے لیے سب لوگ جمع تھے، وہاں دعوت ملی ڈاکٹر صاحب کو امریکہ جانے کی، تو گئے تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ میری زبان وہاں پر کھل گئی ہے، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اثر نو، کیونکہ وہاں لوگوں نے خود کوئی کام نہیں کیا، تو اب اثر نو وہاں پر کوئی کام شروع کریں۔ سن 93 میں پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پھر میں گیا وہاں پر درس دینے کے لیے، ڈاکٹر صاحب کی معاونت کرنے کے لیے، پھر جانا ہوا، اور پھر تنظیم کی طرف سے میرے اتنے چکر لگے امریکہ میں کہ ایک دفعہ میں گیا امریکہ، ایک ہفت روزہ تربیتی پروگرام تھا، تربیتی کورس تھا، اس کے لیے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجا، اور میں نے فیصل آباد تنظیم کے پروگرام میں ذکر کیا کہ جب میں امریکہ کا چکر لگا کے آیا ہوں، تو ہمارے بزرگ ساتھی ہیں فیصل آباد میں ملک احسان صاحب، تو انہوں نے بڑی حیرت سے کہا ہے ملمود کھوڑیاں تو ہو کے آ گئے، تو یعنی ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے سال میں 2 مرتبہ بھی یعنی کوئی تربیتی پروگرام کنڈکٹ کرنے کے لیے مجھے ڈاکٹر صاحب بھیجتے رہے۔ اس کے بعد پھر انجمن خدام القرآن فیصل آباد کا وہ بھی بڑے دلچسپ طریقے سے ہوا کہ تنظیم کے پروگرام میں ڈیسائیڈ ہوا کہ فیصل آباد میں ماہانہ درس قرآن شروع کیا جائے، تو اس کے لیے فارچونیٹلی ڈاکٹر رحمۃ اللہ بٹر صاحب جو ہمارے بزرگ ساتھی تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر فیصل آباد تھے، لہذا جو چیئرمین تھے فیصل آباد ڈسٹرکٹ کونسل کے، تو انہوں نے بڑا ریگارڈ کیا ان کا اور ہمیں وہ ہال جو ہے وہ دے دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پہلا ہی درس دیا سورۃ العصر کا، اور دوسرے ہی درس پر کہا کہ تم سنبھالو۔ اب میں ماہانہ درس دینے لگا، اب جب درس آیا سورۃ الحجرات کا تو میں نے کہا جی یہ تو آپ ہی دیں، ذرا مشکل درس ہے، تو طے ہو گیا، لیکن اتنی بارش ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ پروگرام کینسل کراؤ۔ اسی میں طے تھا کہ انجمن الخدام القرآن کی تاسیس ہوگی۔ اس کے بعد پھر سورہ حجرات، سورہ صف کا درس آ گیا، اس کی 8 آیات میں نے درس دے دیا، اور جب 9ویں آیت آئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ڈاکٹر عبدالخالق صاحب وہ ظاہر ہمارے دوست بھی تھے، تنظیم کے ناظم اعلیٰ بھی تھے، تنظیم میں طے ہوتا رہتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب کو بلانے کے لیے کیا پروٹوکول ہوں گے، کہاں کون سی کمیٹی ہوگی جو اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کہتے ہیں کہ تو بڑا استاد آدمی ہے، ڈاکٹر صاحب دے ویک پوائنٹ نو سمجھنا ہے، تو دانا پانا ڈاکٹر صاحب تینوں ہاں کر دیں۔
ڈاکٹر عبدالخالق صاحب میرے کلاس فیلو بھی تھے. تو وہی ہوا, میں نے کہا جی اب 8 آیات کا میں درس دے آیا ہوں تو 9ویں آیت کا تو آپ ہی دیں. ڈاکٹر صاحب فوراً راضی ہو گئے. تو انجمن خدام القرآن فیصل آباد کی تاسیس پھر ہم وہاں پر ہو گئی 1992 میں. اب اس کے بعد اس کا طے تھا کہ ہر 2 سال کے بعد انتخاب ہوگا, مسجد منظمہ بنے گی, اس میں سے ایک کو صدر ڈاکٹر صاحب منتخب نامینیٹ کریں گے. 3 دفعہ ایسا ہوتا رہا کہ مجھے نامینیٹ کرتے رہے. اس کے بعد فیصل آباد قرآن اکیڈمی کا نقشہ اور ماڈل بن کر آیا. تو اس پر ڈاکٹر صاحب نے سالانہ اجلاس میں کہا انجمن کے کہ اس کی پہلی اینٹ نہ رکھیں جب تک آپ عبدالسمیع کو جو لائف لانگ صدر نہ بنا لیں, اس لیے کہ جب امارات بن جاتی ہیں تب قبضہ گروپ آیا کرتے ہیں اور وہ سارا کا سارا دھندا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نیا کانسٹیٹیوشن بنائیں, وہ بنایا گیا. اور پھر ڈاکٹر صاحب خود تشریف لائے اور نیا کانسٹیٹیوشن اپروو ہوا. یوں میں انجمن خدام القرآن فیصل آباد کا ود آل مائی شارٹ کمنگس اور بے علمی کے باوجود, یہ بھی بلکہ آپ کو دلچسپ بات بتا دوں, یہ جملہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو ڈی ماؤنٹ برنسی کالج آف ڈینٹسٹری میں خطاب کی دعوت دی, اس وقت ڈاکٹر صاحب اتنے معروف نہیں تھے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرایا کہ ڈاکٹر صاحب میرے استاد محترم ہیں, اور ویسے تو یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے, لیکن اسباب میں یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ میرے جیسا ایک ادنا طالب علم تمام تر علمی کوتاہیوں بلکہ بے علمی کے باوجود درس قرآن دینے کی جہد کرتا ہے. تو یہ ہے مختصر داستان میری کہ میں کیسے ڈاکٹر صاحب سے وابستہ ہوا اور پھر کس طرح انہوں نے مجھے فیصل آباد کا صدر نامینیٹ کر دیا. اگرچہ نہ میرا کوئی علم تھا, نہ میری کوئی خاص کوالیفیکیشن تھی, کوئی تجربہ تھا کسی آرگنائزیشن کو سنبھالنے کا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہی میں اپنے ساتھیوں کے تعاون سے اس کو چلا رہا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب. ڈاکٹر صاحب کے اولین شاگردوں میں, ساتھیوں میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا شمار ہوتا ہے. لہٰذا اس حوالے سے دیکھیں کہ بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب سے منسلک ہونے کے بعد اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا اور تعلیم و تعلم قرآن کی شمع جلائے رکھی. اب میں تھوڑا سا ایک کلپ سنانا چاہوں گا والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ کا. 5 مارچ سن 2006 جب انہوں نے اختتامی خطاب یا الوداعی خطاب یہاں پہ دیا, اور اس میں برادرم ڈاکٹر عارف رشید صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے میں حوالے کر رہا ہوں اور کن وجوہات کی بنیاد پر درس قرآن ان کے حوالے کر رہا ہوں. تو یہ یوٹیوب پر تو ہے, لیکن میں نے چاہا کہ ایک دفعہ یہاں پر ذرا یہ چھوٹا سا کلپ ہے تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب کی کیا کے ذہن میں کیا تھا اس حوالے سے. یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے گا. میرا یہ درس آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھیں گے. اس درس قرآن میں میرے جانشین کی حیثیت ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو حاصل ہے. مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو. میری میراث کیا ہے؟ میری میراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں. میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی ہو. میرا کوئی بینک بیلنس نہیں کہ جس کی تقسیم کا سوال پیدا ہو. تو میری میراث جو ہے وہ یہی علم اور فکر ہے, اور اسی کے لیے علامہ اقبال کے اشعار سنا رہا ہوں. یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر, اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر. میرے قافلے میں لٹا دے اسے, لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. میں اپنی اولاد سے, سلبی اولاد سے, خاص طور پر مانوی اولاد سے بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ جو متاع فقیر انہیں منتقل ہوئی ہے, اب وہ اسے قافلہ انسانی کے اندر تقسیم کریں, پہنچائیں, لٹائیں, بانٹیں. عزیزم عارف رشید مجھ سے چند باتوں میں مشابہ بھی ہیں. میں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی اور کچھ عرصے ڈاکٹری کی بھی پھر چھوڑ دی اس دین کے کام کے لیے. انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی, حالانکہ یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جبکہ میرا کام پوری طرح سے شد و مت کے ساتھ, میری دعوت, میرا پیغام ان کے سامنے آ چکا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہم کیا کریں گے پڑھ کر, یہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی.
تو میں کیا کروں گا پڑھ کر؟ ہمیں تو یہی کام کرنا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹے یہ نہ کرو، پاس کر لو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ناکام ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے. یا یہ کہ اگر یہ MBBS کا دم چھلا نہیں لگا ہوا ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ در حقیقت روزگار کے مارے ہوئے ادھر آ گئے ہیں. معلوم ہو کہ MBBS راستہ کھلا تھا معاش کا ان کا، اس کو چھوڑ کر ہی آئے تو یہ بہتر ہے. پھر میں نے ایک بات اور بھی کہی، خدا نہ خواستہ کوئی شیطانی حربہ تم پر کامیاب ہو جائے، رجعت قہقری ہو جائے، واپس جانا چاہو تو پھر افسوس کرو گے، افسوس بنے ہو کہ میں نے نہیں پڑھا، میں مکمل کر لیتا. بہرحال انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی اور چھوڑی. پھر ان کی آواز مجھ سے بہت مشابہ ہے، ان کا انداز بیان بھی مجھ سے بہت مشابہ ہے. تو میرے بیٹوں میں اس درس قرآن کے اعتبار سے میری جانشینی کے سب سے اہل وہی ہے. اس درس کے بارے میں میرا ایک خیال یہاں آنے تک تھا، اب بدلا ہے. اسی وقت خیال یہ تھا کہ جہاں میرا درس ختم ہوا ہے سورہ مائدہ کے مقام پر، وہیں سے آگے یہ پک اپ کر لیں. اب میری رائے یہ ہے کہ میں وقتاً فوقتاً اس دوران میں خود بھی طبیعت کی آمادگی ہو اور انشراح ہو تو یہاں آ کر کبھی مہینے میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار تو سورہ مائدہ کی تکمیل تو میں خود کروں. اس طریقے سے قرآن مجید کی سورتوں کا پہلا گروپ جو ہے وہ میرے ہی درس کی شکل میں ریکارڈ ہو جائے. البتہ دوسرا گروپ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے وہ اپنا درس شروع کر لے تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ایک تو میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ جو جانشینی کا منصب حاصل ہو رہا ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کو، وہ اس کا حق ادا کر سکے. اور آپ کو میرا فکر ملے گا ان کے درس میں. یہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں، یہ 10 سال کے تھے جب میں نے یہاں کام شروع کیا 1965، اور ہر میرے درس میں میرے ساتھ شریک ہوتے تھے، ہر اتوار میں شریک ہوتے تھے، ہر جمعے میں شریک ہوتے تھے، عارف اور عاکف دونوں. چنانچہ ان کے تو تحت الشعور کے اندر بھی تہیں لگی ہوئی ہیں میرے فکر کی اور میرے سوچ کی. اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس کام کا تسلسل رہے گا، اس تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی اس دلچسپی کو برقرار رکھیں، بلکہ پڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں. بات اب اگلی منزل تک جا رہی ہے، اگلی نسل تک جا رہی ہے، تو آپ کی طرف سے بھی کچھ اس میں کوشش ہونی چاہیے. تو یہ ایک تھوڑا سا کلپ تھا. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مدرس ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو، جنہوں نے یہاں پر درس قرآن کی تکمیل کی ہے، کہ وہ اپنے احساسات بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سورہ یونس کی 2 آیت نمبر 57 اور 58 میں نے آپ کو سنائی، اور ایک طویل حدیث کا آخری حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے. جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے سلسلہ درس میں بہت سی کوٹیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے ترجمے کی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو بھی شرکاء ہیں ہماری محافل کے، وہ باتیں اس قدر تکرار کے ساتھ بار بار جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں کہ لوگوں کے حافظے میں وہ پوری طرح جذب ہو چکی ہوتی ہیں. نہ تو میرے پیش نظر یہ ہے کہ ان آیات کے میں یہاں کوئی تفصیلی بیان کروں، کوئی درس دوں. صرف پیش نظر یہ ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ وہ ذمہ داری، اگرچہ جو کلپ ابھی آپ کو سنایا گیا ہے وہ اس پروگرام کا حصہ میرے علم میں نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ مارچ 2006 میں جو الوداعی خطاب ہوا تھا والد محترم کا، اسی کا ایک حصہ تھا کہ جو ابھی آپ نے سنا ہے. تو بہرحال بڑی بھاری ذمہ داری تھی، کہاں مارچ 2006 اور کہاں جولائی 2024.
18 سال اور 3 مہینے مکمل ہوا یہ قرآن حکیم. اللہ کا شکر ہے پچھلی مرتبہ معوذتین کا درس پر تکمیل ہوئی اس قرآن حکیم کی. بہت سے حضرات کے بارے میں کہا گیا، حافظ رفیق صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ 1981 سے وہ وابستہ ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے بارے میں کہا گیا، حافظ رفیق صاحب 1974 سے، بلکہ ڈاکٹر سمیع صاحب 1974 سے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعلق والد محترم سے پیدائشی ہے. گویا کہ تمام جو بھی تعلقات دوسرے حضرات کے ہیں وہ اس حوالے سے میرے بعد کے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی کہ جب کہ میری عمر 10 برس تھی یا اس سے بھی کم کہہ لیجئے، تو اسی وقت سے اس تحریک کے ساتھ بھی اور رجوع القرآن کی جو ایک والد محترم نے جو ایک شمع روشن کی تھی اس کا حصہ رہا ہے. ابتداءً صرف سامع کی حیثیت سے، اور اس کے بعد پھر والد محترم نے بہرحال جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کو تیراکی نہیں آتی تو اسے دریا میں دھکا دے دیا جائے تو وہ تیراکی سیکھ لیتا ہے. تو یہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. یہ بات ہے غالباً 1980 کے کہیں آخری کا عشرے کی بات ہے کہ والد محترم کو امریکہ دورے پر جانا تھا، اور ان کا ایک پروگرام طے تھا اسلام آباد کمیونٹی سینٹر میں، جو بڑا مرکزی پروگرام ہوتا تھا. 400-500 افراد اس میں شریک ہوتے تھے. تو انہوں نے اچانک مجھے کہا کہ وہ درس تم دو گے، اور سورہ حجرات جس کا آج ذکر ہوا وہی موضوع تھا اس درس کا. تو تقریباً 2 گھنٹے جو ہے پھر وہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ اس نے زبان بھی کھول دی. اور جب میں اپنی مسند پر بیٹھا، ظاہر ہے کہ کھڑے ہو کر درس دینا تو ممکن نہیں تھا، تو واقعتاً میری ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں، اس لیے کہ پہلا تجربہ تھا. لیکن ایک خاص اللہ کا فضل تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پروگرام میں نے نبھایا بھی، اور اس کے بعد پھر جس حد تک بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ صلاحیت دی تھی، جو قوت دی تھی، اپنے آپ کو لگایا اس کام میں. اور کم سے کم وہ عروۃ الوثقیٰ جو ہے لا انفصام لہا قرآن حکیم، اس کے ساتھ اللہ کے خصوصی فضل سے میں وابستہ بھی رہا. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو میں نے جو کہا تھا کہ ذرا اپنا جو ایک سفر ہے جو شروع ہوا تھا ڈینٹل کالج کے طالب علم کی حیثیت سے، اور بالآخر اب ہماری تنظیم اسلامی کے بھی بہت ہی اہم ارکان میں شامل ہیں، پھر انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے صدر ہیں، تو انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی کا حق بھی ادا کیا، اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تمام مراحل. اور اس میں بھی بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جو اصل جذبہ ان کے اندر تھا وہ قرآن حکیم ہی کی وہ فورس تھی کہ جس نے انہیں پوزیس کر لیا تھا، اور وہ پھر والد محترم کے ساتھ جڑے اور پھر پوری طرح اس میں شامل بھی رہے. اور ابھی پچھلے ہی دنوں میرا خیال ہے کہ اب تو 6-7 مہینے ہو چکے ہوں گے، ان کا ہارٹ بائی پاس کا آپریشن ہوا، لیکن اس کے بعد پھر اسی تندہی کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اس مشن کے ساتھ وابستہ ہیں. انجمن خدام القرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیم اسلامی میں بہت اہم ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں. رجوع القرآن کی جو تحریک شروع ہوئی تھی 1966 اگر میں اس کو کہوں، جب والد محترم منتقل ہوئے ساہیوال سے لاہور اور آ کر یہاں دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ شاید لاہور کی کوئی آبادی بھی ایسی نہیں تھی کہ جہاں ان کا درس قرآن جو ہے جاری نہ ہوا. منتخب نصاب 20 مرتبہ انہوں نے ریپیٹ کیا، کراچی میں بھی ہوا، یہاں بھی ہوا، اس آڈیٹوریم میں 2 مرتبہ اس کی تکمیل ہوئی. اور جہاں کہیں سلسلہ وار درس قرآن کا اگر معاملہ نہیں بھی ہو سکا تو کم سے کم یہ کہ منتخب نصاب جس کا حجم بمشکل تقریباً کوئی 2.25 یا 2.5 پارے بنتا ہے، لیکن قرآن حکیم کا خلاصہ ہے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. اسلام کے ساتھ وابستگی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونا بہت بڑی سعادت کی بات. لیکن یہ کہ اس حوالے سے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، ہم اسے اس کو جو ہے پوری طرح جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے کو تیار ہیں یا نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو مجھے بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور آپ حضرات کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اس لیے کہ 1 بجے کا وقت طے ہے کہ ہمیں اس اپنے اجلاس کو یہاں وائنڈ اپ کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس موقع پر مجھے کوئی درس نہیں دینا، کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنی، صرف آپ حضرات سے درخواست کرنی ہے میرے لیے، خاص طور پر دعا کیجیے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشن کے ساتھ وابستہ رکھے۔ یہ سلسلہ درس جو یہاں جاری ہے 18.25 برس میں جس کی ہم نے تکمیل کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو حصہ مجھ سے رہ گیا تھا تو سورہ فاتحہ سے لے کے اور اینڈ آف سورہ مائدہ تک اس کو میں مکمل کر لوں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت بھی عطا فرمائے، مجھے صحت سے بھی نوازے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ بس دعا کی اپیل ہے میرے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اب میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کا جو مقصد ہے، جو کہ ہماری ہر کتاب کی پشت پر لکھا ہوتا ہے، وہ ذرا پڑھ کے سنا دوں کہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کا مقصد منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے اور اعلیٰ علمی سطح پر تشہیر و اشاعت ہے، تاکہ امت مسلمہ کے فہیم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے اور اس طرح اسلام کی نشاط ثانیہ اور غلبہ دین حق کے دور ثانی کی راہ ہموار ہو سکے۔ ومن نصر الا من عند اللہ۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، اگرچہ صدر محفل عموماً آخر میں خطاب کرتے ہیں، لیکن مولانا یوسف خان صاحب کی آمد میں تاخیر کی وجہ سے میں دعوت خطاب اس محفل کے صدر امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑے ہی بابرکت سلسلے کے ایک اعتبار سے تکمیل کے حوالے سے یہ آج کی مبارک محفل میں ہم شریک ہیں۔ میں نے اسی لیے شکرانے کے کلمات، ایک آیت کریمہ کی تلاوت اس کا ایک حصہ اور نبی اکرم علیہ السلام کی ایک دعا پڑھنے کے تعلق سے شکرانہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں اہل جنت کا وہ شکر کا ترانہ کہ جب وہ اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے جنت پہنچیں گے، اللہ ہم سب کو پہنچائے، تو ان کی زبان پر شکرانہ ہوگا ان الفاظ میں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر، تعریف، ثنا، مدح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے یہاں تک کہ ہمیں توفیق عطا فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی۔ دنیا میں بھی جو بھی خیر، نیکی، بھلائی کی اعمال انجام دینے کا معاملہ پیش آ رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے ہے۔ تو ہم سب پر اس مبارک سلسلے کے اس تکمیل کے تعلق سے یہ شکرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح مسنون دعا آپ کے سامنے وہ پیش کی گئی جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلائی اللہ کے شکرانے کے لیے کہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام شکر، تمام تعریف، تمام ثنا، تمام مدح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس کے فضل و احسان سے اور توفیق سے نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نقل فرما رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر ہوئی ہے اور اللہ کے حضور دعا ہو رہی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارے رب ہماری جانب سے اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ بے شک تو خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے
استاد محترم صدر مؤسس انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات بھی بلند فرمائے. یہ ساری محنتیں انہی کے لگائے ہوئے یہ پودے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری محنتوں کو ان کے لیے توشہ آخرت بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے. اور پھر اسی تسلسل میں ماشاءاللہ تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے. 18 برس کا سفر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہمارے محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو. اللہ تعالیٰ اس ساری محنت کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، ادارے کے لیے بھی، اور بالخصوص بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے لیے. اور اب ماشاءاللہ تیسری نسل بھی اس کام میں لگی ہوئی ہے. یہ 4 بیٹے بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب، محترم حافظ عاقب سعید صاحب اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، حافظ عاطف وحید صاحب اور آصف حمید صاحب. اور یہ تو 4 بیٹے ہیں ان کے، پھر مزید گھرانے کے افراد اور پھر اگلی نسل، ان میں سے بھی اکثر لوگ الحمدللہ اس تحریک کا حصہ ہیں، اس کام کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی اس ساری محنت کو صدقہ جاریہ بنائیں. پھر ہم وہ لوگ جو معنوی اولاد ہیں، ان کی ایک حقیقی اولاد ہوتی ہے، ایک روحانی اولاد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کام کے لیے مزید توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو مزید آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ تو شکرانے کے حوالے سے کچھ کلمات میں نے چاہا کہ آپ کے ہمارے سامنے آ جائیں، ورنہ اس آڈیٹوریم میں جو اکثر لوگ بیٹھے ہیں، یعنی کچھ تاثرات ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی طرف سے آئے ہیں، ڈاکٹر عارف رشید صاحب کی طرف سے آئے ہیں، حافظ رفیق صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ بھی کچھ فرمائیں گے. تو میں نے کہا وہ صدارتی خطبے میں چند بنیادی باتیں ہی سامنے آ سکیں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے گھرانے یہاں پر موجود ہیں ان ہر ایک کی اپنی ہسٹری ہوگی کہ جو تحریک رجوع القرآن کا معاملہ اور اس سے ذرا جذبات کا کچھ مسئلہ ہے. جی، تو ہر ایک کی اپنی ایک ہسٹری ہوگی کہ اس قرآن کی دعوت سے اس کو کتنا فائدہ ہوا اور کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے اسے پہنچایا ہے، اس کے اپنے گھر کو کتنی استفادے کا موقع ملا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر آگے جو یہ خیر بڑھ رہا ہے. تو بہرحال یہ تاثرات تو یہاں سے اکثر لوگوں کے میسر آ سکتے ہیں، لیکن اس کا بہرحال تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں. جزاک اللہ خیر. اگلی چند باتیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان دروس قرآن کی کچھ خاصیت یا خصوصیات کے اعتبار سے. یہ مطلق محض درس قرآن برائے درس قرآن نہیں تھا، اور یہ محض کوئی فقط ایک علمی ایکٹیویٹی کا معاملہ نہیں تھا. یہ محض چند وہ علمی مباحث جو کہ اپنی جگہ ضروری ہیں، مگر وہ خواص کا معاملہ ہے، وہ علماء کے درمیان کے معاملات ہیں. یہ پیش نظر ان کے نہیں تھا، واضح کیا انہوں نے اس چیز کو. اور جہاں فقہی مباحث کا مقام آتا وہ خود فرماتے تھے میں تو امی ہوں اس معاملے میں، یعنی لائٹر موڈ میں یہ کہ جتنی میری امی جان نے بتایا اتنا فقہی مسائل مجھے پتہ ہے. یہ تو ذرا لائٹر موڈ پہ بات ہے، اس میدان کو ٹچ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، علماء سے جا کے مسائل کو پوچھیں، عقیدے اور احکام کا معاملہ آئے گا پیچھے جائیے اسلاف سے جوڑیے. لیکن قرآن محض فقہی کتاب تو نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے، اور وہ ہدایت زندگی کے تمام گوشوں کے لیے، اور وہ رہنمائی انفرادی سطح کے لیے بھی، اجتماعی سطح کے لیے بھی. اور یہ قرآن صرف اپنا پڑھنا پڑھانا اور کچھ علمی مباحث کا بیان کر دینا اس کا فقط تقاضا نہیں کرتا. یہ دندناتا ہوا آتا ہے اس معاشرے کے اندر، اور یہ اپنا نفاذ چاہتا ہے اس معاشرے کے اندر، اور یہ فتوے سناتا ہے اگر اس کے احکام کا نفاذ نہ ہو. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں. یعنی اس شد و مت کے ساتھ انہوں نے اس کو کتاب ہدایت کے طور پر پریزنٹ کیا. اور قرآن جو ایک تو نظم قرآن کے مباحث ہیں جو ایک نظام عدل اجتماعی کی بات کرتا ہے اور اس نظام کے نفاذ کی بات کرتا ہے، اس کو انہوں نے ظاہر کیا، واضح کیا. جیسے عارف رشید صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مسلمان کے سامنے واضح ہو کہ اس سے دین کے تقاضے کیا ہیں اور دین کا جامع تصور کیا ہے، دینی فرائض ہم پر کیا عائد ہوتے ہیں، اور ان فرائض کو ادا کرنے کا ایک شوق اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے عمل کے طور پر صاحب قرآن کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے منہج کو سامنے رکھنا اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اجتماعیت اختیار کرنا، بیعت کی بنیاد پر جماعت قائم کرنا، اور منظم ہو کر سموتات میں جڑ کر اس قرآن کے عطا کردہ عادلانہ نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا.
چنانچہ اگر انہوں نے 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم فرمائی، قرآن حکیم کی درس و تدریس کے تعلق سے، علوم قرآنی کی نشر و اشاعت کے تعلق سے، قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے کے اعتبار سے، ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر پیش کرنے کی کوشش کرنے کے اعتبار سے، تو وہیں 1975 میں تنظیم اسلامی بھی قائم فرمائی۔ وہ قرآن ہاں وہ شعوری ایمان عطا کرتا ہے، وہ قرآن انسان کی فکر کو صحیح رخ پر ڈالتا ہے، وہ قرآن ایک بندے کے اندر جو اس کی دعوت قبول کر لے وہ کھڑا کرتا اس کو باطل کے مقابلے کے لیے، لیکن اس کی عملی شکل وہ نظام دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے اجتماعیت کو اختیار کرنا، یہ درس بھی بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمیں دی۔ الحمدللہ ان کے چاروں بیٹے تنظیم اسلامی میں بھی شامل ہیں، خاندان کے بہت سارے لوگ تنظیم اسلامی میں شامل ہیں، ان کی معنوی اولاد اس قافلے کو آگے لے کر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل رہی ہے، تو جی، اور ان کی اہلیہ محترمہ جنہیں ہم اپنی روحانی والدہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر قائم رکھے اور ان سے ہمیں فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پورا گھرانہ بھی اور پھر ان کی معنوی اولاد بھی اس قافلے کو لے کر آگے چل رہی، ورنہ وہ خود فرمایا کرتے تھے جمعے کے خطبات کے دوران میں بھی اور اپنے دروس میں بھی کہ برسوں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، گردن جھکا کر بھی سن رہے ہیں، چہرے کے تاثرات بھی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ قرآن کا سننا سنانا اس سے آگے بڑھنے کا معاملہ اگر نہیں آ رہا تو اپنے آپ سے پوچھئے کسی ذہنی عیاشی کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، خدا نہ خاص بات ذرا بلنڈ اور سخت قسم کی ہے۔ تو یہ وہ شدت جذبات ان کے ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اس اعتبار سے جہاں یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اور آگے بڑھائے اور اس قافلے کو اور آگے بڑھائے۔ یہ تحریک رجوع القرآن جو خواب تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کو انہوں نے وہ اسیر مالٹا جب رہے اور امت کے مسائل پر غور و فکر کیا، ذبح حالی پر غور و فکر کیا، تو یہی نتیجہ نکلا قرآن کو چھوڑ دیا جان، اور عوامی درس قرآن کی اصطلاح تھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم کو عوام کی سطح پر لا کر پریزنٹ کرنا، عوام کی میڈیم پر آ کر اور عوام کے درمیان میں آ کر قرآن حکیم کی انقلابی دعوت کو پیش کرنا، اللہ تعالیٰ نے کام ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ مزید تفصیل کا موقع نہیں، پھر دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ، پھر منتخب نصاب کے دروس کا معاملہ، عمومی دروس قرآن کا معاملہ، خطاب جمعہ میں قرآن کے بیان کا معاملہ، اسی طرح جو سوشل میڈیا آج اویلیبل ہے، میڈیا اویلیبل ہے، ان سارے میڈیاز کو قرآن حکیم کا پیش کیا جانا، الحمدللہ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے اسے کروایا۔ اور ابھی مرکزی انجمن خدام القرآن، اسی طرح اس کی اور بہت ساری زیری شاخیں پاکستان بھر میں، یہ اور پھر تنظیم اسلامی کے فورم سے سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے، قرآن حکیم کے دروس سے وہ ایک ایمان کی آبیاری بھی میسر آئے اور دین کا ایک جامع تصور، ہر کی تصور بھی ہمارے سامنے رہے اور ہمارے دینی فرائض بھی ہم پر واضح ہو کر سامنے آ جائیں، اور ان کو ادا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے جماعتی شکل اختیار کرنا اور بیعت کی بنیاد پر، مسنون بنیاد پر جماعتی شکل اختیار کرنا، التزام جماعت اختیار کرنا اور التزام جماعت کرنا اور اس کے تقاضوں پر ان کو پورا کرتے ہوئے اپنے ان دینی فرائض کو انجام دینے کی کوشش کرنا۔ یہاں انجمن خدام القرآن کے بھی اراکین موجود ہیں، اگر وہ تنظیم اسلامی میں شامل نہیں تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقاضا ہوتا تھا وہ شمولیت اختیار کرے، اور یہاں اگر رفقائے تنظیم اسلامی موجود ہیں جو انجمن خدام القرآن کے اراکین نہیں ہیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں توجہ دلایا کرتے تھے۔ یہ دونوں ادارے ہمارے ہیں اور ان دونوں اداروں کو ہمیں لے کر چلنا ہے۔ ایک طرف قرآن کا پڑھنا پڑھانا، عمومی اعتبار سے اس کی نشر و اشاعت کا معاملہ، پھر شعوری ایمان بیدار کرنا۔ آج اس پوری قوم کا، امت کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ شعوری ایمان ہے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ذلت اور رسوائی کا شکار۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ والی بات کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ اور اس شعوری ایمان کا اولین ذریعہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف یہ تحریک رجوع القرآن کو اور آگے بڑھانے کا معاملہ، اور اس پڑھنے پڑھانے کا حاصل، جیسے کہ میں نے 2 مرتبہ عرض کیا ہے، اس قرآن کی تعلیم و تعلم کا حاصل ہمارے دین کا جامع تصور ہم پر واضح ہو اور ہمارے دینی فرائض ہم پر واضح ہوں اور ان کو ادا کرنے کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنا، یہ دونوں دھارے بانی تنظیم اسلامی اور صدر مؤسس انجمن خدام القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان ساری محنتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں واقعتاً
ان کے نقش قدم پر آگے چلتے ہوئے ان دونوں اداروں کو، ان کاموں کو آگے لینے کی، بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کا جو ذکر فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف 2 منٹ میں پورا ان کا بیان آپ کو سناؤں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں غور کیا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن چھوڑ دینا، دوسرا آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب بستی بستی قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ بہرحال یہ ان کا تھا، اور ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر میں انہوں نے شروع میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وقت کے اعلیٰ علمی سطح پر قرآن کو پیش کرنا، حالات جو اس وقت دنیا کے حالات بدل رہے ہیں ان کے مطابق قرآن مجید کو پیش کرنا، الحمدللہ بانی تنظیم اسلامی صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن ڈاکٹر سارح احمد صاحب کے دروس کا ایک طرۂ امتیاز رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا یوسف خان صاحب کو دعوت خطاب اور دعا دوں، میں انتظامیہ کا ایک شکریہ ادا کرنا سمجھتا ہوں کہ ان کا ہم شکریہ ادا کریں، جو لوگ، جو ٹیم یہاں پر کام کرتی رہی اور 18.5 برس، 18.25 برس وہ بھی برادرم ڈاکٹر عارف رشید صاحب کے ساتھ ان کے دروس کو ریکارڈ کرتی رہی، ساؤنڈ سسٹم کو مینیج کرتی رہی، یہاں کی اے سی کا، بجلی کا معاملہ۔ بہرحال یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے ادارے کی، مرکزی انجمن خدام القرآن کی کارکنان، میں سمجھتا ہوں ان سب کا شکریہ ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ شعبہ سمع و بصر میں ہمارے محمد شعیب صاحب جو ساؤنڈ سسٹم پہ بیٹھتے ہیں، عمران احمد ہاشمی صاحب جن کی ذمہ ہوتا ہے یہ پروجیکٹر پہ آپ کو آیات دکھانا، اسی طرح منور باجوہ صاحب جو اس کی ریکارڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، ہمارے ٹیکنیکل سٹاف میں جو ہیں وہ جو اے سی وغیرہ اور سارا کرتے ہیں، ان کا سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مساعی کو قبول کرے اور جو بھی اس سے خیر برآمد ہو وہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث ہو۔ ڈاکٹر عارف رشید صاحب کے درس قرآن کو جو سلسلے وار ہیں ان کو ہم نے یوٹیوب پہ بھی چڑھایا ہے، اور یوٹیوب میں اگر آپ سرچ کریں گے ڈاکٹر عارف رشید تو ان کا ایک چینل ہے جس پہ کہ تمام دروس جو انہوں نے اس دوران دیے ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن اکیڈمی لاہور کا ایک آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے، میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اگر وہ اپنے پاس سیو کر لیں اور وہاں سے ہمیں اس نمبر پر میسج کریں تو آپ کو قرآن اکیڈمی میں ہونے والے کورسز کی اطلاع، مسجد جامع القرآن میں ہونے والے خطابات جمعہ اور یہاں پر ہونے والے درس قرآن، درس حدیث، وہ سب کے سب وہاں پر آپ کو ہم بھیج سکیں گے، اس کے لنک یوٹیوب کے بھی اور آڈیو بھی۔ تو اگر آپ اس کو سبسکرائب کرنا چاہیں، ہمارا واٹس ایپ جو گروپ ہے، تو آپ اس نمبر کو جو میں بول رہا ہوں اپنے پاس سیو کر لیجئے اور وہاں سے ہمیں ایک واٹس ایپ میسج کریں اس نمبر پہ تاکہ ہم آپ کو اس پہ رجسٹر کر لیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے جی 0301 0448812، یہ ہے قرآن اکیڈمی کا آفیشیل واٹس ایپ کا نمبر۔ اب اس پروگرام کے اختتام میں مولانا یوسف خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ اپنا ہمیں نصیحت بھی فرمائیں اور پھر اختتامی دعا بھی فرما دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین کرام،
امیر محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب، اور آج کے اگر میں اس تقریب کے دلہا کہہ دوں کہ اور اس تقریب کی اہم ترین موضوع کی جو شخصیت جناب محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب، جنہوں نے الحمدللہ حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن کے سلسلے کو جو انہوں نے شروع فرمایا، اور اس کو ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے 18 سال 3 ماہ میں مکمل کیا، اللہ نے خاص توفیق عطا فرمائی، اور آج اس سلسلے میں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کا سارا ثواب حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یقیناً پہنچے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ درس قرآن بھی ان کے لیے، اور یہ تمام جتنے بھی ابھی جناب محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے جتنی بھی تفصیلات ذکر کی، خدمات کی، اللہ رب العزت ان سب کو ان کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ بنائے گا۔ اور ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو مزید صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اسی طرح درس قرآن دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک بار پھر قرآن حکیم کے درس کو مکمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ جاری رہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے، اور آج معاشرے کا ہر فرد اپنے بارے میں، اپنے گھر والے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں یہ جملے زبان پر لاتا ہے علماء کے سامنے، ان فکر مند حضرات کے سامنے، کہ ہم اپنے بچوں کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو، بچیوں کو ہم کیسے گمراہی سے بچائیں، اپنے آپ کو کیسے گمراہی سے بچائیں، اپنی اس نئی نسل کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ بہت فکر مند ہیں، یہاں تک کہ وہ حضرات جو کہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور کوئی خاص ان کی عبادات بھی نہیں، لیکن عجیب سی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جب ان کے بچے، اپنے بچے اور بچیاں جوان ہوتے ہیں تو آ کر پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں۔ یعنی وہ لوگ بھی فکر مند ہو جاتے ہیں اپنی نئی نسل کے بارے میں۔ آج کی تقریب میں آپ کو اس کا جواب ملا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اور اپنے آپ کو گمراہی سے کیسے بچائیں، اور گمراہی ہے کیا؟ گمراہی، اس کو عربی میں قرآن مجید کے اندر جس لفظ سے ذکر کیا گیا وہ ہے ضلالت، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی جو توڑ اس کا بتایا اور اس کی جو ضد بتائی، اس کا جو اپوزٹ بتایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو معلوم ہوا کہ ہدایت کی جو ضد ہے وہ ہے ضلالت، گمراہی، اور گمراہی کی جو ضد ہے وہ ہے ہدایت۔ اور اگر منطقی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو ہدایت اور گمراہی یہ قضیہ حقیقیہ ہے، میں اس کو آسان کرتا ہوں، یہ مانعۃ الجمع بھی نہیں ہے، یہ مانعۃ الخلوف بھی نہیں ہے، میں آسان کرنے لگا ہوں۔ مانعۃ الجمع منطقی زبان میں کہتے ہیں کہ جو چیز جمع نہ ہو سکے، جیسے آپ کہتے ہیں یہ دن ہے یا رات ہے، دن بھی ہو رات بھی ہو یہ نہیں ہوتا، عالم ہونا جاہل ہونا، عالم بھی ہو جاہل بھی ہو یہ ہو نہیں سکتا، اور دونوں نہ ہوں یعنی مانعۃ الخلوف بھی نہ ہو، یعنی دونوں نہ ہوں، وہ شخص عالم بھی نہ ہو جاہل بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یا عالم ہوگا یا جاہل ہوگا۔ اس لیے منطقی زبان میں اسے قضیہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاشرے میں ایک انسان ہدایت پر بھی ہو اور گمراہی پر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔
ہدایت پر بھی نہ ہو، گمراہی پر بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات ہوگی، یا ہدایت پر ہوگا یا گمراہی پر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ گمراہی کیا ہوتی ہے؟ تو کوئی فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو بات قرآنی ہدایت کے خلاف ہے وہ گمراہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا اس سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں جو آیت تلاوت کی اللہ نے توفیق دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں بہت سے حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی ترجمہ سننے کے بعد کہ کیا یہ کتاب صرف متقین کے لیے ہدایت ہے؟ تو اس سے غیر مسلم کافر لوگ ہدایت نہیں پا سکتے، ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے؟ اس کا جواب ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت 185 سے ملے گا، جہاں رمضان کے مسائل بیان ہوئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا، ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب وہ اس میں غیر مسلم بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، سب لوگ آ گئے، ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب توجہ سے بات کو سماعت فرمائیے گا کہ یہ پھر ھدی للمتقین ہے یا ھدی للناس ہے؟ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے یا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں درست ہیں، دونوں ترجمے درست ہیں، دونوں مفہوم درست ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ ان دونوں معنوں کو ہدایت کا مفہوم سمجھنے کے لیے اور گمراہی سے بچنے اور گمراہی کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو ہمارا فرض کیا ہے۔ ایک ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، آسان سی بات۔ آپ سے کسی نے پوچھا، آج وہاں کلیت القرآن میں آج تقریب ہے، میں نے جانا ہے، کہاں ہے وہ؟ ان صاحب نے وہیں کھڑے کھڑے بتایا کہ آپ بالکل سیدھا چلے جائیں سامنے، پھر اس کے بعد دائیں مڑیں گے تو آپ کو ایک دروازہ نظر آئے گا، وہاں بورڈ نظر آ جائے گا۔ آپ نے اس کلیت القرآن کی جہاں تقریب ہونی ہے ہدایت دی، یعنی راستہ دکھایا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سے پوچھا انہوں نے، بھائی میں نے وہ آج کلیت القرآن میں تقریب ہے، وہاں جانا ہے، تو آپ نے کہا آئیے میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ آپ نے ساتھ لیا اور آ کر یہاں بورڈ نظر آیا، دروازہ نظر آیا، کہنے کہ یہ ہے جی وہ کلیت القرآن جہاں تقریب ہو رہی ہے۔ آپ نے ان صاحب کو منزل تک پہنچایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کے مہینے میں قرآن حکیم نازل ہوا، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا، یہاں ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ یہ قرآن ہر ایک کو راستہ دکھاتا ہے، اور یہ ہے ہمارے ذمے ایک فرض۔ ہم قرآن حکیم میں جو راستہ اللہ نے دکھایا، صحیح راستہ جس سے انسان گمراہی سے بچتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے کہ ہم وہ راستہ دکھائیں، سیکھیں پہلے اور پھر اس کے بعد سکھائیں۔ اور پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت پرہیزگاروں کے لیے کتاب ہدایت، یعنی منزل تک کون پہنچتا ہے؟ المتقین۔ اب اس سوال کا جواب ملے گا آپ کو کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود لوگ منزل تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اس کا جواب آپ کو ملے گا انہی آیات میں کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی منزل تک پہنچیں گے متقی لوگ۔
راستہ یہ قرآن ہر ایک کو دکھا رہا، اور یہ ہمارے ذمہ ہے کہ اب ہم قرآن پڑھ کر لوگوں کو راستہ دکھائیں، لیکن منزل تک کون پہنچے گا؟ متقین۔ اور اس کے لیے مختصر سے چند منٹ کے اندر وہ اگلی آیات کا ترجمہ اور ان کا مفہوم ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں بتائیں کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب جو منزل تک کن لوگوں کو پہنچاتی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنات کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اندیکھی بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، الگ موضوع ہے کہ مسلمانوں کا کیا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے؟ مستشرقین نے یہ اعتراض کیا ہے، کیا مسلمانوں کا بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، اندھا ایمان، دیکھتے نہیں اور مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب بہت آسان سا، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقاریر میں بہت خوبصورت باتیں اس پر کی اور دلائل دیے، اور کہا کہ مسلمان درست ہے کہ بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہر اندیکھی بات پر یقین نہیں کرتا۔ مسلمان یہ بھی دیکھتا ہے کہہ کون رہا ہے، کہہ کون رہا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں تو یہ اندیکھا ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر نمبر 2، متقین، یہ کتاب ہدایت منزل تک کن کو پہنچاتی ہے؟ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 2 ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ منزل تک پہنچتے ہیں۔ نمبر 3 ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے ان کو جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 5 وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات بیان کر کے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ معلوم ہوا آج گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں ان کم از کم 5 امور پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی وہ تمام ہدایت کے اصول جو اللہ نے قرآن حکیم میں بتائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے، عمل کر کے دکھائے، ان کی تفصیلات بتائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بہت فکر تھی کہ میرے بعد یہ کہیں امت گمراہی میں نہ پڑ جائے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا، فرمایا ترکت فیکم امرین، جواب اس سوال کا کہ اگر گمراہی کے اتنے سارے سلسلے شروع ہو جائیں معاشرے میں، ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو گمراہی سے کیسے بچائیں؟ آخری بات حدیث سے سمجھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے لن تضلوا بعدی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ۔ کتاب و سنت کے مطابق اگر زندگی گزر رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر انشاءاللہ گمراہی سے یہ انسان بچا ہوا ہے، اور اگر اس انسان کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ انسان اس خاص عمل میں گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہی مشن تھا حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اس کتاب ہدایت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ساری زندگی لگا دی، اور اب الحمدللہ ان کی جسمانی اولاد، ان کی روحانی اولاد، جیسے ڈاکٹر جناب محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے ذکر کیا، اور جیسے ڈاکٹر عارف رشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، انہوں نے اپنی اتنی زندگی کے، جوانی کے قیمتی سال لگائے اور اس قرآن کی خدمت میں اللہ نے جوڑے رکھا ہے۔ ایک بار پھر میں مبارکباد دیتا ہوں جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو، اور میں مبارکباد دیتا ہوں امیر محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اور پوری جماعت کی جتنی بھی قرآن و سنت کے مطابق اللہ رب العزت ان سے دین کا کام لے رہا ہے، قرآن حکیم کی خدمت لے رہا ہے، اللہ رب العزت ایک ایک خدمت کو قبول فرمائے، اور پوری انسانیت کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، اور ہم میں خاص طور پر ہمیں اور ہماری نئی نسلوں کو اللہ گمراہی سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
दुआ फरमा लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। या अल्लाह, ये आपने क़ुरान हकीम किताब हिदायत हमें अता फ़रमाई। या अल्लाह, हमें इस क़ुरान हकीम के उन हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि जिन हुकूक़ की वजह से लोग हिदायत पाएँ, हम हिदायत पर रहें। और वो 4 हुकूक़ या अल्लाह हमें सारी ज़िंदगी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। एक तो या अल्लाह इस क़ुरान हकीम को पढ़ने पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, क़ुरान हकीम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, क़ुरान हकीम के अहकाम के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और या अल्लाह इस क़ुरान हकीम को लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इसके पैगाम को एक एक इंसान तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, ये रुजू इलल क़ुरान की या अल्लाह मेहनत हो रही है, या अल्लाह एक पूरी तहरीक है। या अल्लाह, इसके अंदर पूरे जान माल के साथ, अपने वक्त के साथ ये तमाम हज़रात जुड़े हुए हैं। ए अल्लाह, एक एक को रुजू इलल क़ुरान की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, आज गुमराही के रास्ते पर सिर्फ़ इसलिए इंसान चल पड़ा कि इसने क़ुरान को छोड़ा, इसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ा। या अल्लाह, अपनी ज़िंदगियों के अंदर हमें अपनी ईमानियात में, अपनी इबादात में, अपनी मुआशरत में, अपने अखलाक में, या अल्लाह एक एक ज़िंदगी के मरहले में या अल्लाह क़ुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह, जितनी भी नेक इरादे हैं या अल्लाह तमन्नाएँ हैं, इस काम को आगे बढ़ाने की काविशें हो रही हैं और या अल्लाह जो की जा चुकी हैं, या अल्लाह एक एक को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह, इस क़ुरान हकीम की खिदमत में या अल्लाह तंज़ीम इस्लामी और अंजुमन खुद्दामुल क़ुरान और या अल्लाह उनके अराकीन और या अल्लाह उनके उमरा और या अल्लाह उनके तमाम ज़िम्मेदारान जितनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ए अल्लाह एक एक खिदमत को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह, ख़ुसूसन मोहतरम अमीर मोहतरम जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब, उनके रफ़क़ा और डॉक्टर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की या अल्लाह तमाम औलाद, रूहानी औलाद और जिस्मानी औलाद, और ख़ुसूसन जनाब डॉक्टर आरिफ रशीद साहब जिन्होंने क़ुरान हकीम के इस दर्स को मुकम्मल फ़रमाया, अल्लाह एक एक को जज़ाए खैर अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।